مسئلہ فدق میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ اہل سنت کا یہ اعتراض تھا رافضیوں پہ کہ اگر صحابہ نے ظلم کر لیا معاذ اللہ نعوذ باللہ، فدق چھین لیا، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب خود حکمران بنے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، اللہ کے شیر بھی تھے، انہوں نے واپس کیوں نہیں کیا؟ سمجھ آ رہی؟ یہ اعتراض تھا اور اس کا انہوں نے جواب دیے، کئی جواب دیے رافضیوں نے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا وزنی اعتراض ہے اہل سنت کا کہ قیامت تک یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، باتیں ہر بندہ کر لیتا ہے، زبان اپنی ہوتی ہے، جو مرضی بندہ باتیں کرتا رہے، لیکن جواب ہوتا ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ جتنے انہوں نے جواب دیے یہ اس قابل نہیں انہیں جواب کہا جا سکے، اور یہ سزا ہے صحابہ اکرام کی بے ادبی گستاخی کی۔ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، حضرت علی کا طریقہ چھوڑ کے، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کے۔ سیدھی سی بات ہے، فدق جو تھا وہ کسی کی وراثت نہیں تھا، اسی انداز پہ رسول اللہ نے چلایا، اسی انداز پہ ابوبکر نے چلایا، عمر نے چلایا، عثمان نے چلایا، حضرت علی نے اسی انداز پہ چلایا۔ اور جب کہا گیا کہ آپ واپس کریں حضرت علی سے، تو میں نے پہلے بھی پیش کیا تلخیص الشافی کے اندر، حضرت علی فرمان لگے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس چیز سے ابو بکر منع کریں عمر روک لیں، میں واپس کروں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ حضرت علی نے فرمایا، جو کچھ کیا فدق کے بارے میں، وہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اہل سنت کا یہی نظریہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب انہوں نے جو جواب دیے اس پہ کہ حضرت علی نے واپس کیوں نہ کیا، ایک طرف کہتے ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا، اس میں بھی توہین ہے شیر خدا کی کہ زیادہ احساس تو حضرت علی کو تھا، زیادہ بہادر تو حضرت علی تھے، حکومت بھی تھی، حضرت علی کو چاہیے تھا۔ یہ جو چیخ چلا رہے ہیں کہ صحابہ نے چھین لیا چھین لیا چھین لیا، تو حضرت علی کو زیادہ درد تھی یا نہیں؟ بولیے، حضرت علی کے دل میں زیادہ احساس تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت علی فوراً واپس کر دیتے، لیکن نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ تسلیم انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ آگے سے جوابات دیے، ان کے اندر توہین ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو بے اصول بندہ ہوتا ہے وہ اس کی کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو جواب دیے، خود ان کی کتابوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے اندر ان کے جو اپنی باتیں ہیں ان کے ذریعے سے وہ جواب باطل ہو جاتے ہیں، باطل، کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی کرتے ہیں بات۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا، پہلا جواب انہوں نے کیا دیا اس کا؟ ہم نے کہا کہ حضرت علی نے واپس کیوں نہیں کیا؟ پہلا جواب یہ دیا جی وہ قادر نہیں تھے معاذ اللہ استغفر۔ ہاں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، انکار کو نہیں کر سکتا، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہوں نے مجالس المومنین کے اندر، شافی کے اندر، انوار نعمانیہ کے اندر، تہذیب المتین کے اندر انہوں نے یہ جواب دیے ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا، اور سخت توہین ہے یہ کہ حضرت علی قادر نہیں تھے۔ جس طرح انہوں نے باقی ان کی بدعتیں معاذ اللہ ابو بکر عمر کی باہر رکھی کہ وہ تراویح کو جاری رکھا اور اذان، جمعہ شریف کی اذان کو جاری رکھا، اور متع حضرت عمر نے حرام کیا تھا اس کو اسی طرح اس کی حرمت قائم رکھی، تو کہا اسی طرح فدق بھی، چونکہ وہ اسی طرح فدق کا معاملہ تھا کہ انہوں نے مجبوری کی وجہ سے، چونکہ جو بظاہر جو ساتھ لوگ تھے وہ ابو بکر عمر عثمان کو ماننے والے تھے، ان کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، ہم نوا بنانے کے لیے حضرت علی نے ان کے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ اگر میں نے اس طریقے میں ان کے طریقوں میں تبدیلی کی تو لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ اب انہوں نے یہ جواب دیا جس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بالکل توہین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو حکومت دیتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 41 کے اندر، کہ جب ہم مومنوں کو حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 41 کے اندر اللہ نے فرمایا۔ یہ مومنوں کی شان ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور آپ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کی تو شان ہی بڑی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہو، جس کا جناب علم بھی ہو، تو پھر اس کے بارے میں کہنا کہ مجبور ہو گئے، مجبوری والی کوئی بات نہیں ہے، یا وہ قادر نہیں تھے، کوئی مجبوریاں تھیں، مسلطیں تھیں، کوئی مسلط نہیں ہوتی اس طرح کی باتوں میں۔ اور حضرت علی خود فرماتے ہیں، شیر خدا کا اپنا قول کیا ہے، فرمایا سارا عربی میرے سامنے آ جائے میں اکیلا کافی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی بہادر بنتا پھرے، جتنا بھی بہادر، لیکن اگر کسی کے ساتھ اس نے ظلم کیا اتنی دیر تک وہ میرے سامنے کمزور ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق واپس نہ دلوا دوں۔ یہ شان حیدری ہے۔ اور اگر بقول تمہارے وہ یہ حالت تھی تو قرآن تو کہتا ہے، یعنی حضرت علی جو تھے وہ بظاہر مجبور ہو گئے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں مجبوری ہو وہاں بندہ رہ نہیں سکتا، رہنا جائز نہیں ہے، ہجرت کرنا فرض ہے، ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے ہجرت نہیں کی، وہاں رہے، ابو بکر عمر عثمان کے فیصلوں کو بہار رکھا، تو یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔
اسی چیز کو قرآن بیان فرماتا ہے. یہی اہل بیت کی سیرت ہے اور یہی سچی بات ہے, یہی حق ہے. اسی میں اسلام کی عزت ہے, اسی میں صحابہ کی عزت ہے, اسی میں اہل بیت کی عزت ہے. یہی اہل سنت کا نظریہ ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ جواب جو ہے نا, یہ جواب دے کے کہ حضرت علی واپس نہ کر سکے, یہ جواب دے کے انہوں نے مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے دین, ایمان, عمل و سیرت کو سخت داغدار کیا ہے اور دو اسلام جاری کرنے کا الزام لگایا ہے کہ ایک اندر اسلام تھا, یعنی خفیہ طور پر آپ کا نظریہ کچھ اور تھا, بظاہر نظریہ ابو بکر عمر عثمان والا تھا. ایسی بات نہیں ہو سکتی. جو ہے دوغلا پالیسی علی کی شان نہیں ہے, یہ مولا علی شیر خدا کی شان نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس وجہ سے یہ پہلا جناب انہوں نے جواب دیا. اچھا, دوسرا جواب یہ دیا کہ ظالم و مظلوم جو تھے وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ خود ہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. یعنی معاذ اللہ سیدہ زہرا پاک مظلوم تھی, وہ بھی فوت ہو گئیں. ابو بکر جو ظالم تھے نعوذ باللہ, وہ بھی اللہ کے ہاں چلے گئے. تو لہٰذا حضرت علی نے کہا کہ جو بس ٹھیک ہے, اب ظالم و مظلوم اللہ کے ہاں پہنچ گئے تو میں کچھ نہیں کرتا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ان کا جواب جو ہے یہ کشف الغمہ کے اندر, علل الشرائع کے اندر, مجالس المومنین اور انوار نمانیہ کے اندر یہ جواب موجود ہے کہ حضرت علی نے اس لیے واپس نہیں دیا کہ ظالم و مظلوم اللہ کے ہاں پہنچ گئے. تو اہل سنت اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا تو وصال کر گئیں, لیکن ان کی اولاد تو باقی تھی نا, ان کی اولاد تو تھی نا. تو اگر جو ماں کا ہو وہ ماں کی وفات کے بعد اولاد کا حق ہوتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا کی جب اولاد باقی تھی تو تم کہتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا پر بطور حکمران ہوتے ہوئے یہ فرض تھا کہ وہ مظلوموں کی داد رسی کرتے اور اولاد فاطمہ اہل بیت کو فدق واپس کرتے. اگر بقول تمہارے وہ فاطمہ زہرا کے لیے ہی تھا اور فاطمہ زہرا کا حق تھا. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اس جہان کے اندر یہ جو معاملہ ہے نا کہ ظالم و مظلوم کا, یہ اگلے جہان کے ساتھ ہے. لیکن بندہ جب تک یہاں موجود ہے اس پہ فرض ہے کہ بندوں کا حق ادا کرے اور ظلم کا خاتمہ کرے, اور ظلم کا خاتمہ کرے. یہ بندے پر فرض ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حضرت علی پر یہ فرض تھا کہ ظلم کا خاتمہ کرتے اور مظلوموں کا حق جو ہے وہ واپس کر دیتے. لیکن حضرت علی نے نہیں کیا. لہٰذا یہ جو تمہارا جواب ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے, اس کے اندر بھی حضرت علی مرتضی شیر خدا کی توہین ہے. اب تیسرا یہ کون سا وہ جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ حضرت علی نے واپس کیوں نہ کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی اقتدا کی تھی. یعنی رسول اللہ کا گھر تھا مکے کے اندر, جب آپ نے ہجرت کی تو عقیل نے فروخت کر دیا, تو رسول اللہ نے واپس وہ نہ لیا, تو لہٰذا حضرت علی نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا, تو انہوں نے فدق غصب ہونے کے بعد واپس نہیں لیا. اور یہ بات ان کی مجالس المومنین انوار نمانیہ کشف الغمہ کے اندر یہ جواب ان کا موجود ہے. تو اس کے جواب کے اندر اہل سنت کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا کے پاس یہ آیا تھا. اگر تمہاری بات سچ مانی جائے تو حضرت علی کہتے کہ میں فدق کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, ٹھیک ہے, میں اس کی اپنی تولیت میں نہیں لوں گا. اور اس کے بعد امام حسن کے پاس بھی آیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور کئی دفعہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اولاد فاطمہ کے پاس فدق آیا تھا. اور تمہاری اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم مہدی عباسی کے پاس گئے اور جا کے فدق مانگا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس وجہ سے یہ کوئی جواب نہیں ہے. بقول تمہارے اگر غصب کی چیز واپس اہل بیت نہیں لیتے تو پھر بقول تمہارے خلافت بھی غصب ہو چکی تھی, تو پھر حضرت علی مرتضی شیر خدا نے خلافت واپس کیوں لی؟ کہتے نا میں خلیفہ نہیں بنتا چونکہ غصب ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے حضرت علی خلیفہ بن گئے, تو فدق بھی آپ کے پاس آیا, امام حسن کے پاس بھی آیا. تو لہٰذا یہ جواب بھی کوئی جواب نہیں ہے, یہ جواب بھی کوئی جواب نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ کہنا جی وہ غصب شدہ چیز واپس نہیں لیتے, ایسی بات نہیں ہے. چوتھا انہوں نے جواب یہ دیا کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمارا حق اللہ لیتا ہے, ہم واپس نہیں لیتے. ہمارا حق اللہ لیتا ہے, ہم واپس نہیں لیتے. یہ انہوں نے جواب دیا. مجالس المومنین انوار نمانیہ کے اندر یہ بھی ان کا جواب موجود ہے. تو اس کے جواب میں بھی اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارا حق اللہ لیتا ہے, ہم نہیں لیتے, تو حضرت علی نے خلافت کیوں لے لی؟ امام موسیٰ کاظم جو ہے تمہاری اصول کافی کے اندر ہے, وہ مہدی عباسی کے پاس گئے تو جا کے انہوں نے کیوں مانگا؟ اور تمہاری کتابیں احتجاج تبصری وغیرہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رات کو معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ زہرا کو گدھے پہ بٹھا کے حسن حسین کو ساتھ لے کے مہاجرین انصار کے گھروں میں جاتے اور کہتے ہمیں ووٹ دیں, ہمیں خلافت دیں, ہمیں خلیفہ بنائیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. سمجھ آگی بات کی؟ تو یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے, یہ بھی جواب نہیں ہے, یہ بھی توہین ہے سراسر اہل بیت کی. پانچواں یہ جواب دیا کہ اولاد نے یہ کہا کہ جب ہماری ماں ناراض ہو کے چلی گئی اسے نہ دیا گیا تو ہم بھی نہیں لیں گے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟
تو ہم لے کے کیوں خوش ہوں جب ہماری ماں جو ہے وہ ناراض ہو گئی تھی؟ تو یہ انہوں نے جواب دیا پانچواں اس سوال کا کہ حضرت علی نے کیوں فدق واپس نہ کیا۔ مجالس المومنین کے اندر یہ جواب موجود ہے۔ تو اہل سنت اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بقول فاطمہ زہرا نے تو پوری کوشش کی فدق لینے کی، اگر ابو بکر صدیق دیتے تو وہ لے لیتی، سمجھ آ رہی بات کی، وہ لے لیتی، اور اگر یہ زیادتی تھی ابو بکر عمر عثمان کی زیادتی تھی تو بقول تمہارے پھر حضرت علی نے بھی زیادتی باہر رکھی، انہوں نے اگر اولاد فاطمہ کو رلایا تو بقول تمہارے حضرت علی نے بھی رلایا، تو اس کے اندر بھی اہل بیت کی توہین ہے، یہ بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ حضرت علی ہی جب متولی تھے، ٹھیک ہے نا، تو جس طرح اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق، عثمان غنی سے فدق میں سے اپنا حصہ لیتے رہے، تو حضرت علی بھی انہیں حصہ دیتے تھے اور وہ حصہ اپنا لے لیتے تھے۔ تم کہتے ہو کہ وہ لیتے نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے، یا ثابت کرو کہ وہ نہیں لیتے تھے، یا حضرت علی انہیں دیتے نہیں تھے، یا حضرت علی کے کنٹرول کے اندر فدق نہیں تھا، ثابت کرو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اس سوال کا انہوں نے چھٹا جواب کیا دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی حکومت میں فدق واپس کیوں نہ کیا اولاد فاطمہ کو؟ چھٹا یہ جواب دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت علی نے گواہی دی تھی ہبہ ہونے کی فاطمہ زہرا کے ساتھ، تو لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت علی نے یہ گواہی اپنے لیے دی تھی، لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت علی نے گواہی اپنے لیے دی تھی، حضرت علی کو لالچ تھا معاذ اللہ، تو اس وجہ سے حضرت علی نے وہ واپس نہ لیا۔ مجالس المومنین کے اندر یہ بھی انہوں نے جواب دیا۔ تو اس کے جواب میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اپنا حصہ چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا، اپنا حصہ چھوڑ دیتے، جو اولاد فاطمہ کا حصہ تھا وہ تو واپس کر دیتے نا، سمجھ آ رہی بات کی، اپنا حصہ چھوڑ دیتے، اور جو گواہی تھی وہ ہبہ کے بارے میں تھی، بطور ہبہ نہ لیتے، بطور وراثت لے لیتے۔ تم کہتے ہو کہ وراثت بھی تھی، ہبہ بھی تھا، وراثت بھی تھی، تو بطور وراثت لے لیتے، کسی صورت لے تو لیتے نا، اپنا حصہ چھوڑ دیتے، اولاد کو تو دے دیتے نا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے جتنے بھی جواب دیے ہیں اہل سنت کے اس سوال کے جواب میں کہ بھئی اگر صحابہ نے ظلم کیا فدق چھین کے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، آپ شیر خدا بھی تھے، حکمران بھی تھے، آپ کے دل کے اندر اہل بیت کا درد بھی تھا، احساس بھی تھا، آپ نے وہ سنت کیوں باہر رکھی، واپس کیوں نہ کیا؟ تو انہوں نے جتنے بھی جواب دیے کوئی بھی جواب اس لائق نہیں ہے جسے قبول کیا جائے، جو قرآن کے مطابق ہو، جو اہل بیت کی شان کے مطابق ہو، یا شان حیدری کے مطابق ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ سارے جوابات نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ لہٰذا جو اہل سنت کا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ صحابہ اکرام کے طریقے سے بھی ثابت ہے، وہ اہل بیت کی سنت اور طریقے سے بھی ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ فدق کسی کی وراثت نہیں تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی، وہ اجتماعی مال تھا، جس طرح رسول اللہ تقسیم کرتے تھے اس کی آمدنی، اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی المرتضیٰ، امام حسن، سب نے اسی پہ عمل کیا، اسی سنت کو بہار رکھا۔ لہٰذا یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی آل و صحاب کی محبت عطا فرمائے۔